محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین، میاں چنو کے قریب ایک گاؤں کا سادہ سا لڑکا ہیرو نہیں بلکہ سپر ہیرو بن چکا ہے۔ اس نے جیولن تھرو کا 100 سے زائد سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ پاکستان کے لیے انفرادی سطح پر سونے کا تمغہ لانے والا ہماری تاریخ کا واحد ہیرو قرار پایا۔ محترم ناظرین، جب ارشد ندیم رنگ میں اترا تھا تو دنیا بھر کے مبصرین اور ماہرین کی اس پر نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک عرب ملک کا کمنٹیٹر عربوں کے لیے کمنٹری کر رہا تھا۔ وہ کچھ اس طرح بول رہا تھا: ارشد ندیم نے جیولن پکڑ لیا، ارشد ندیم دوڑا ہے اور اب اس نے جیولن تھرو کر دیا ہے۔ ناظرین، اس کی اس کمنٹری کے بعد اس کمنٹیٹر کی کیفیت ہی بدل گئی تھی۔ وہ سب کچھ بھول گیا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے بیٹھا ہے۔ اس وقت اس کی زبان سے بے اختیار اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمنٹیٹر کو یاد آ رہی تھی کہ الا ان القوت الرمی، کہ قوت تو پھینکنے میں ہوتی ہے، اور حدیث رسول کو ارشد ندیم نے ثابت کیا۔ پھر وہاں پر اس نے اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ ارشد ندیم 92.97 میٹر جیولن تھرو کر چکا تھا اور گولڈ میڈل جیتنے کے ساتھ ساتھ ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کر چکا تھا۔ ارشد ندیم ایک انتہائی پسماندہ گاؤں کے انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ عرصہ ہی پہلے اس کے پاس جیولن خریدنے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ اس کا باپ ایک مستری ہے، لیکن اس کی خالص نیت اور محنت نے اس کو گولڈ میڈلسٹ بنا دیا۔ یہ اتنا سادہ اور عاجز انسان ہے کہ اس کے گولڈ میڈل جیتنے کی خوشی پڑوسی ملک بھارت کو بھی ہوئی۔ اس نے جس کھلاڑی کو شکست دی وہ بھارتی کھلاڑی نیرج چوپڑا تھا۔ اس نے سلور میڈل حاصل کیا۔ ناظرین، 1947 سے لے کر آج تک کی اس تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے کہ دونوں ملکوں کی مائیں دونوں کھلاڑیوں پر فخر محسوس کر رہی تھیں اور دعائیں دے رہی تھیں۔ نیرج چوپڑا کی ماں سے جب میڈیا والوں نے ارشد ندیم کے متعلق پوچھا تو اس ماں نے کہا کہ ارشد ندیم بھی میرا بیٹا ہے، وہ میرے بیٹے کا دوست ہے، اس نے اپنی محنت کا صلہ پایا۔ اسی طرح جب ارشد ندیم کی ماں سے نیرج چوپڑا کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کی ماں نے کہا کہ نیرج چوپڑا میرے بیٹے کا اچھا دوست ہے، وہ بھی میرے بیٹوں جیسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی کامیابیاں دے۔ اور سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ انڈین میڈیا بھی ارشد ندیم کو سپورٹ کر رہا ہے اور داد دے رہا ہے۔ ناظرین، ارشد ندیم پر قسمت مہربان ہو گئی ہے اور وہ غربت کی انتہائی سطح پر محنت کر کے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور انعامات سمیٹتے چلا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ارشد ندیم کے لیے 10 کروڑ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ میاں چنو میں ارشد ندیم سپورٹ سٹی بھی بنایا جائے گا۔ سندھ حکومت نے جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کے لیے 5 کروڑ روپے کے انعام کا اعلان کیا۔ پیارے دوستو، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے ارشد ندیم کے نام سے کراچی میں سپورٹس اکیڈمی کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ معروف شخصیات کی جانب سے ارشد ندیم کے لیے قیمتی انعامات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال نے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے لیے ARY لگونا اپارٹمنٹ تحفے میں دینے کا اعلان کیا۔ چودھری اورنگزیب کی طرف سے بھی ارشد ندیم کو پلاٹ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ارشد ندیم کو ملنے والے سارے انعامات اور پراپرٹی پر جو ٹیکس لگے گا وہ بھی چودھری اورنگزیب صاحب ادا کریں گے۔ اورنگزیب صاحب الکبیر ٹاؤن اور نیوز ون کی جانب سے ایک پلاٹ کا تحفہ دے رہے ہیں۔ سکھر کے میئر ارسلان اسلام شیخ نے اعلان کیا ہے کہ ارشد ندیم کی سکھر آمد پر ان کو سونے کا تاج پہنائیں گے اور سکھر میں ایک سٹیڈیم جو کہ ابھی زیر تعمیر ہے اس کا نام بھی ارشد ندیم کے کارناموں کے اعتراف میں ارشد ندیم سٹیڈیم رکھا جائے گا۔ عالمی شہرت یافتہ معروف گلوکار علی ظفر اور کرکٹر احمد شہزاد نے بھی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی نے پیرس میں منعقد اولمپک میں ارشد ندیم کی شاندار کامیابی پر ستائشی قرارداد بھی منظور کر لی۔ قرارداد میں ارشد ندیم کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ اجلاس میں پیرس اولمپک میں جیولن تھرو مقابلے میں ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ ناظرین محترم، ارشد ندیم کے لیے بھاری انعامات کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ان کے لیے حکومت پاکستان اور پاک فوج کی جانب سے انعامی رقم کا اعلان کیا جائے گا۔ پیارے ساتھیوں، آپ نے سنا تو ہوگا کہ محنت میں عظمت ہے۔
ارشد ندیم نے انتہائی غربت میں محنت کی اور اب وہ عظمت پوری دنیا سے سمیٹ رہا ہے، اور عظمت بھی ایسی کہ پڑوسی ملک بھارت بھی شاباش دے رہا ہے۔ لہٰذا محنت سے کبھی بھی جی نہ چرائیں اور یقین محکم کے ساتھ اپنی منزل کو پا لیں۔